यहाँ पे رانا انتظار صاحب اور ان کی ٹیم، کفیل کھوکھر صاحب اور سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ لاہور پنجاب عمر ایاز سندھو صاحب، مقصود بٹر صاحب اور باقی تمام یہاں پہ تشریف لائے ہوئے دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں. اور یہ کاز جو ہے وہ ہماری لیگل فرٹرنٹی کی ہے. اس کے اوپر میں ریکویسٹ کروں گا جناب حامد خان صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب صدور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور لاہور بار ایسوسیشن کا ممنون ہوں کہ آج ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک 5 رکنی بینچ سپریم کورٹ، اس نے ایک بڑا عظیم فیصلہ دیا تھا جس میں کہا تھا کہ جو فوجی عدالتیں ہیں وہ ان کے سامنے سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی ہے. ابھی 5 رکنی بینچ کا تفصیلی فیصلہ سامنے نہیں آیا، شارٹ فیصلہ، اور اس کے خلاف ایک اپیل جو کہ اپیلیں حکومتوں کی طرف سے کی گئی تھیں، اور یہ حکومتیں جو کہ غیر آئینی حکومتیں ہیں اس وقت، پانچوں کی پانچوں حکومتیں مرکز میں بھی اور 4 صوبوں میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں وہ 90 دن کے بعد ان کانسٹیٹیوشنل ہو جاتی ہیں. لہذا ان سب نے ہی 90 دن گزارنے کے بعد غیر آئینی طور پر یہ حکمرانی کر رہے ہیں. انہوں نے اس فیصلے کے خلاف، وہ 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف، ان حکومتوں نے سوائے حکومت سندھ کے سب نے اپیلیں داخل کی کہ ملٹری کورٹس جو ہیں ان کو کام کرنے دیا جائے، جس کو ہم مذمت کریں گے، پرزور مذمت کریں گے. ایک تو یہ حکومتیں غیر آئینی ہے، دوسرا ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل، ایک غیر آئینی حکومتیں اپیل فائل کریں. لہٰذا وہ اپیلیں بھی غیر آئینی میں سمجھتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ایک جلدی میں 6 رکنی بینچ بنایا گیا، اس میں چیف جسٹس کو چاہیے تھا کہ اس کو پریزائڈ کرتے، انہوں نے نہیں کیا، جو ہمارے لیے قابل تشویش ہے. اور دوسرا 3-4 ججز جو اویلیبل ججز تھے ان کو اس میں نہیں بٹھایا گیا، حالانکہ اتنے امپورٹنٹ ایشو پر سارے ججز، جو 5 ججز کے علاوہ انہیں بیٹھنا چاہیے تھا. اور یہ افسوسناک بات ہے کہ سردار طارق صاحب پر، جن پر اعتراض ہوا تھا خاص طور پہ ساری پٹیشنز میں کہ آپ چونکہ اپنا ذہن پہلے دے چکے ہیں لہذا آپ نہ بیٹھیں، تو اس 6 رکنی بینچ نے 5 against 1 ایک آرڈر پاس کیا ہے، انٹرم آرڈر پاس کیا ہے، جس میں کہ ان ملٹری کورٹس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ کام کر سکتی ہیں، اس میں سیولینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے اور پروسیڈ کیا جائے سوائے اس کے کہ فائنل آرڈر نہ پاس ہو. ہم سمجھتے ہیں، ہم وکلا کا ہمیشہ سے یہ واضح موقف رہا ہے کہ یہ فوجی عدالتیں جو ہیں سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتی، اور کوئی بھی فوجی عدالت جو ہے وہ اگر سویلین کا ٹرائل کرے گی تو وہ غیر آئینی ہوگا. اور ہم سمجھتے ہیں 5 رکنی بینچ سپریم کورٹ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا. اور اس سے پہلے بھی جتنے فیصلے ہو چکے ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی والا 2015 کا فیصلہ تھا، یہ اس سے پہلے لیاقت حسین کے کیس کا 1999 کا فیصلہ تھا 9 رکنی بینچ کا، اور یہ 17 رکنی بینچ کا، کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ آئین کے مطابق نہیں ہیں اور نہ ہی یہ سیولینز کا ٹرائل کر سکتی ہیں. لہٰذا ساری لائر فرٹرنٹی جو ہے سارے پاکستان میں وہ بہت ڈسٹربڈ ہے اس بات پر کہ 6 رکنی بینچ نے کس طرح سے اس آرڈر کو اسٹے کر دیا، جو کہ ملک کے لیے ایک بہت اہم آرڈر تھا، اور جس میں کہ لوگوں کے سویلین اور پاکستان بھر میں آئینی حقوق کا تحفظ جو ہے وہ سویلین عدالتوں کو دیا گیا ہے، آئین کے تحت بنائی ہوئی عدالتوں کو دیا گیا ہے. اس میں ملٹری کورٹس کا کوئی ذکر نہیں ہے آئین کے تحت. لہٰذا وہ جو اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے اس آرڈر کو، اس سے ہم سارے وکلاء کو بہت سخت تشویش ہے، پاکستان بھر کے وکلاء کو تشویش ہے. اور لہٰذا ہم سمجھتے ہیں
ایک تو ہم اس آرڈر کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے خلاف پراپر لائحہ عمل ہمارے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر اور لاہور بار کے صدر اس میں لائحہ عمل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے بینچ بھی کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے وہ بھی آئین اور قانون اور انصاف کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے۔ آئندہ سے جب اس کی ہیئرنگ ہو تو ہم یہ توقع کریں گے کہ چیف جسٹس صاحب خود پریزائڈ کریں گے اس بینچ کو، اور بقایا جو ججز سپریم کورٹ کے ہیں ان کو بٹھایا جائے گا تاکہ اس اہم ایشو پر ساری سپریم کورٹ جو ہے اپنا فیصلہ صادر کرے۔ بہت بہت شکریہ۔